بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع تربیت اولاد ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک ہمارا اسلوب اور ہمارا طریقہ کار ہے۔ زمانے کے تقاضے اور حالات کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی۔ تربیت کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی ایسا نصاب نہیں ملتا جو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کے ہمارے گھروں تک کہیں بھی کسی جگہ پہ پڑھایا جاتا ہو، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تعلیم پر بھی زور دیا، انہوں نے تربیت پر بھی اسی اعتبار سے زور دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں سے آج کی ہماری گفتگو میں کم و بیش 8 احادیث مبارکہ ہیں اور مسلسل 3 آیات مبارکہ ہیں جو سورہ لقمان 17، 18 اور 19 آیات کریمہ ہیں۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر ایک بچہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ اس کے والدین، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یحودانِهِ یہود سے اور نصرانی سے، یُنَصِّرَانِهِ اور مجوسیوں سے، او یمجسانہ، 3 ہیں یہ لفظ، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر ایک بچہ نیک پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کوئی بھی کافر نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، اللہ پاک اس کو نیک فطرت پر پیدا کر رہا ہے۔ وہ مزاج میں گدلا نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، اس کا آئینہ اجلا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ اس کے ماں باپ، یحودانہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ یا اس کے ماں باپ اگر عیسائی ہوں گے تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ یا اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ اگر ستارے کے پرستار ہیں، گاؤں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کا کوئی بھی کسی خدا پر کوئی تصور نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یا وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو وہ بچہ جو پاک فطرت پر آیا تھا اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کے دیے گئے ماحول کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی دی گئی فکر کی وجہ سے، ذہن سازی کی وجہ سے وہ بچہ یا یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا یا مجوسی ہو گیا یا کسی بھی دین پر نہیں رہا۔ سو اگر والدین اس کو نیک فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود بھی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، نیک فطرت پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو موڑ کے لے جاتے ہیں یہودیت کی طرف، نصرانیت کی طرف، عیسائیت کی طرف یا مجوسیت کی طرف، بے دینی کی طرف۔ تو جو ایک نیک بچہ ہے اس کو اگر نیکی کے راستے پر ہی ماں باپ چلائیں تو کیا وہ بچہ نیکی کی راہ پر نہیں چلے گا؟ نیکی کی راہ پر بھی چلے گا۔ تو جس طرح اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنانے والے والدین ہیں، اسی طرح نیک بنانے والے بھی اس کے والدین۔ یہاں پہ سورہ لقمان کی 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ اس میں اللہ کریم نے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کی 8 شکیں ذکر فرمائی ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی یہ توجہ رکھو کہ تمہارا اللہ کی طرف دھیان ہے، اگر نہیں تو کم از کم یہ تو تصور رکھنا میرے بچے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز قائم کرنا ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، وصلی صلاۃ، نماز قائم کر، لیکن نماز قائم کرنا کیا ہے؟ بندہ یہ اپنا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف رکھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، سب سے پہلی نصیحت، نماز قائم کرو، کتنی بڑی عبادت ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، ونہا لمبا نہیں کرنا اس کو، ونہا عن المنکر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک،
نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وصبر چوتھی تعلیم، وصبر علی ما اصابک، اصابک ہے رک گئے ہم وقف کیا، وصبر صبر کر، علی ما اصابک جو تم پر مصیبت ٹوٹی اس کے اوپر صبر کرو۔ 4 تعلیمات، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تم پر مصیبت آئی اس پر تم نے صبر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ جب تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا تو صرف یہی نہیں ہے، مطلب ان کی تعلیمات سے یہ ایک چیز عیاں ہو رہی ہے، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے صرف اسی کو کافی نہیں سمجھنا، بلکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اور اگر تم دوسروں میں کوئی برائی دیکھو، بدی دیکھو، معاشرتی ہو، مذہبی ہو، نبیوں کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو اس کو خاص طریقے سے اس کو روکنا بھی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں پھر چلتے ہوئے تم پر تکلیفیں بھی ٹوٹیں گی تو اس پر ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاؤں ڈگمگا جائیں، اس پر صبر کرنا ہے۔ تم استقامت سے ڈٹے رہو، ڈٹ جانے کا نام صبر ہے، تو ڈٹے رہو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو بھی تم پر مصیبت آئے۔ فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو یہ 4 تعلیمات ذکر فرمائی۔ 5ویں ذکر کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ تے صاد عین اور رے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، ایسا نہ ہو، اپنا رخ نہ پھیر لینا کسی کو کمتر جانتے ہوئے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ 5، 6ٹھی تعلیم ارشاد فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا۔ زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، اسی زمین نے تو تمہیں مرنے کے بعد پناہ دینی ہے، یہی تو ماں کی گود کی طرح تمہیں قیامت تک اپنی آغوش میں سلا کے رکھتی ہے، اور اسی کے اوپر جب چلنا تو اکڑ کے چلنا۔ مطلب آپ ان تمام تعلیمات میں دیکھیں کہ انسانیت کے لیے کس قدر بھلا آپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ لا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہیں کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اکڑنے والے کو اور غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مختال ایک ایسی اکڑ ہوتی ہے کہ ایسی عظمت جو اللہ پاک نے آپ کو بیرونی اعتبار سے دی، آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کے مال ہے، آپ کے جائیداد ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، یعنی اندرونی اعتبار سے نہیں بلکہ بیرونی اعتبار سے اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، معاشرے میں ایک مقام عطا کیا، اب اس پہ بندہ اکڑے، یہ ہے مختال۔ اور اندرونی خوبیاں بندے کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا فخور۔ اندرونی خوبی ہے، علم ہے، نسب اور حسن ہے، آواز بہت خوبصورت ہے، اور اسی طرح کی جتنی اندرونی خوبیاں ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اترائے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بیرونی خوبیاں اگر مال، اسباب، جائیداد، نوکر چاکر اللہ پاک نے عطا فرما دیے، گھر بنگلہ عطا کر دیا، تو یہ اللہ پاک بالکل پسند نہیں کرتا کہ اگر تم اس بات پر اکڑو۔ 7ویں تعلیم ارشاد فرمائی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَقْصِدْ قاف صاد دال، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ، یہ 8ویں تعلیم ہے، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، وَغْضُضْ غین ضاد پھر ضاد، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ صاد سے، من صوتک، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ 7ویں تعلیم ارشاد فرمائی کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو،
نہ تو تمہارے اندر کوئی چھچوراپن ہونا چاہیے، نہ تمہارے اندر کوئی تکبر ہونا چاہیے تمہاری چال کے اندر، درمیانی چال چلو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلتے تو آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ کی طرف ہی دیکھتے۔ تو یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے لے کے اپنے بچوں کو سکھائی جائیں، جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرنا۔ کوئی خاص دن آ جاتا ہے، کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی موقع آ جاتا ہے، تو شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی خوشی غمی اور کوئی آ گئی ہمارے معاشرے میں، تو تم بلند آواز سے چیخنا شروع کر دو۔ کوئی مصیبت پڑے تو چیخنا شروع کر دو، کوئی خوشی ملے تو چیخنا شروع کر دو، نہیں۔ وغضض من صوتک، غم آیا تب بھی آواز پست ہے، اگر کوئی خوشی ملی تب بھی آواز پست ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات، آوازوں میں سے جو بدی آواز ہے، بری آواز ہے، وہ تو گدھے کی آواز ہے، جس طرح بلند آواز سے چیختا اور چلاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں پھر ضرورت نہیں ہے ان تعلیمات مبارکہ کی، تو آپ نے یہ 8 تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس مصیبت پر صبر کرو۔ ضرورت ہے ہماری اولاد کو یہ تعلیمات ان تک پہنچائی جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے رخ پھیر نہ لو کہ تمہیں کوئی کمتر نظر آئے، اپنے رخسار کو پھیر نہ لو، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آوازوں کو پست کرو۔ یہ 8 تعلیمات ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائیں۔ ہم بھی زندگی میں کبھی اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو یہ سبق پڑھائیں۔ اسکول سے کالج میں پہنچ گئے، کالج سے یونیورسٹی میں پہنچ گئے، بات کرنے کا ڈھب ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، تو کیا میں نے کبھی اپنی اولاد کو سمجھایا؟ ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا کے کبھی انہیں ایسی تعلیم دی کہ حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، تم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر فرمایا تو ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 4 تعلیمات اس لڑکے کو، لڑکے بھی وہ صحابی تھے اور والد وہ بھی صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمشی امامہ، لا تمشی امامہ، اس کے آگے نہیں چلنا، لا تمشی امامہ، اس کے آگے نہیں چلنا، ولا تستسب لہ، لا تستسب لہ، لا تستسب لہ، اس کو لان تان نہیں کرنا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا۔ اور ارشاد فرمایا لا تجلس قبلہ، لا تجلس قبلہ، اس سے پہلے تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس کے آگے نہیں چلنا، اس کو لان تان نہیں کرنا، اور اس سے پہلے تم نے بیٹھنا نہیں ہے، پہلے والد بیٹھیں گے پھر بیٹا بیٹھے گا، والد چل رہے ہیں بیٹا ان کے پیچھے ہو۔ یہ ہمیں ان لوگوں کے اندر چیزیں نظر آئیں کہ جن کے پاس ظاہری تعلیمات موجود نہیں تھیں، ان کے پاس تربیت کے پہلو تھے، مگر آج تعلیمی اعتبار سے ہم بہت آگے گزر گئے، بہت آگے نکل گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تربیت کا پہلو بھی لے لیا جائے تو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے نہیں تو کہاں یہ باتیں آئیں گی؟ استاد اپنے شاگردوں کو یہ سکھائے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے۔ ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، لان تان نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، اور اس سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کے نام سے مت پکارو، لا تدعوہ باسمہ، لا تدعوہ، لا تدعوہ باسمہ، لا تدعوہ باسمہ، اس کے نام سے اس کو مت پکارو۔ وہ تمہارے والد ہیں، ان کو ابو جان کہیں، آپ کے دادا یا دیگر افراد ان کے دوست ہیں، وہ کچھ بھی ان کو کہیں، لیکن تم نے ان کو اپنے بابا جان کہہ کے پکارنا ہے، والد صاحب کہہ کے پکارنا ہے، ابو جی کہہ کے پکارنا ہے۔
تو بہرحال اس چیز پر تو عمل ہے، لیکن یہ پہلی جو 3 تعلیمات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عمر کے جو صحابی تھے ان کو سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ارشاد گرامی مرو اولادکم بالصلاۃ، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، وہ 7 سال کے ہو گئے، انہیں نماز کی طرف لگا، انہیں پتہ چلے ہمارا مالک ہے، ہم نے اس کے آگے جھکنا ہے۔ یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے لیے جو پہلا قدم رکھا جاتا ہے، 7 سال کی عمر میں بچہ خوب سمجھدار ہو گیا، جو بچپن کی عمر ہوتی ہے، تو اس کو یہ پتہ ہو کہ ہم بت پرستی کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی گائے کو پوجنے والے نہیں ہیں، ہم بتوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ پلاؤ، ان کو ہلکی پھلکی مارو، اتنی کہ وہ سہ سکیں، ایسی نہیں جو ہماری ہمت اور طاقت کے مطابق ہو۔ اور یہ 2 چیزیں ارشاد فرمائی، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، کہتے رہو یہاں تک کہ وہ 10 سال کو پہنچ جائیں، جب 10 سال کو پہنچ جائیں پھر بھی اس طرف نہیں آتے تو اب ڈانٹ پلائی جا سکتی ہے، ان کو مارنے کی اجازت ہے، مارنے کا لازماً حکم نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، یہ بہت اہم تعلیم کا پہلو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں ایک دوسرے سے جدا کر دو، الگ الگ کر دو، بیٹے ہیں ان دونوں بیٹوں کو الگ کر دو، بیٹا بیٹی ہیں ان دونوں کو الگ کر دو، 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی الگ کر دو، ایک کو کسی اور جانب دوسرے کو کسی اور جانب سلایا جائے۔ اگر گھروں کے اندر گنجائش ہو اس چیز کو لازماً اختیار کیا جائے، بالخصوص اگر ان کی جنس میں فرق ہے، وہ بہن بھائی ہیں تو ان کو الگ کیا جائے، تاکہ شیطان کسی بھی اعتبار سے ان کو نہ ورغلا سکے۔ ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ارشاد فرمایا افتحوا صبیانکم، افتحوا صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کی ابتدا لا الہ الا اللہ کے پہلے کلمہ سے کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور جب ان کی موت کا وقت آئے اس وقت بھی ان کو تلقین کرو، بالکل ابتدا میں اور بالکل آخر میں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا سہارا کیسے بن جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ، من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ، من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا پہلا کلمہ جب زندگی میں اس نے ابتدا کی اس نے سیکھا یہی لا الہ الا اللہ، اور جب اس کی انتہا ہوئی دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثم عاش الف سنۃ، ثم عاش الف سنۃ، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا درمیان میں وہ 1000 سال تک جیا، اتنی زندگی اس نے پائی۔ ما سئل عن ذنب واحد، ما سئل عن ذنب واحد، کسی ایک گناہ کے بارے میں بھی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ابتدا بھی پاک ہے، اس کی انتہا بھی پاک ہے، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام تر قصور سے عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، کہیں اونچ نیچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں پاکیزگی کی طرف ہیں، تو اس کی ابتدا ہی اپنے مالک کے کلمات اور اس کے ذکر سے ہوئی ہے، تو اس کی ساری زندگی بھی
اگرچہ نشے و فراز میں رہی لیکن اس کی نیکیوں کا پلڑا اس کی اچھی تربیت کی وجہ سے بھاری رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کا کہا اور ان کے بستر الگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ان کی ابتدا میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کا کہا، تو یہ تیسرا ایک پہلو ہے تعلیم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم القرآن، علموا اولادکم القرآن، علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، تلاوت سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز قرآن کو پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا۔ ہم حفظ کروائیں یا بچوں کو درست قرآن پاک پڑھوا لیں، قرآن کی تعلیم دی جائے۔ جب قرآن پڑھیں گے نہیں تو اس کو سمجھیں گے کیا؟ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ جب عمل ہی نہیں ہوگا تو رضا کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ تو قرآن پڑھنا یہ ابتدا ہے، اس کے بعد اس کا فہم ہے، فہم سمجھ، اور اس کے بعد پھر تیسرے درجے میں اس پر عمل ہے، اور پھر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا ہے، اور پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا سامان فرمائے۔ سب سے پہلی چیز علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وحب نبیکم، اور اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ۔ یہ محبتیں دل کے معاملات ہیں، محبتیں ہو جاتی ہیں، سکھائی نہیں جاتی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ نہیں ہے کہ جو ہو گئی تو ٹھیک ہے، حضور سے محبت نہ ہوئی تو خیر ہے، نہ نہ نہ، یہ محبت وہ ہے جو تم نے اپنی اولاد کو بالکل ابتدا سے ان کی گھٹی میں رکھنی ہے۔ اگر تم نے قرآن سے اپنے بچوں کو فیضیاب کیا، قرآن فائدہ تبھی دے گا جب حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہوگی۔ ان باتوں کو آپ ذکر کیجئے اور ان دو باتوں کے اوپر آپ زور دیجئے گا اپنے الفاظ میں، علموا اولادکم القرآن وحب نبیکم۔ اسی کے ساتھ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک جگہ پہ حدیث پاک میں ملتا ہے رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ، رحم اللہ والدن، اللہ پاک رحمت کرے اس باپ پر، رحم اللہ والدن، رحم اللہ والدن، اعان مدد کرے، حمزہ اور پھر عین الف اعان ولدہ، جو اپنے بچے کی مدد کرے، رحم اللہ والدن اعان ولدہ، اللہ رحمت کرے اس باپ پر جو اپنے بچے کی مدد کرے، کس بات میں؟ علی برہ، اس کی نیکی کے معاملے میں، اس کو نیکی کے راستے پر چلانے میں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو حافظ بنا دیں، مگر اس کو دین کے راستے پر نہیں چلاتے۔ حفظ کروانا بہت باکمال امر ہے، حفظ کروانا لازم نہیں ہے، مگر دیندار بنانا لازم ہے۔ جس چیز کے متعلق پرسش ہوگی وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کے راستے پر چلایا، تو ارشاد فرمایا اللہ رحمت کرے، حضور کی دعا ہے اس باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کوڈ کیجئے، ہم اپنے بچوں کے لیے بہت اثاثہ اکٹھا کرتے ہیں، گھر بنایا، پلاٹ بنائے، دکان لے کے دی، بچوں کو الگ الگ ان کے پورشن دے دیے، الگ الگ پلاٹ دے دیے، جتنا جس سے جو کچھ بن پاتا ہے اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بعد سوچتا یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، تو ان کے سکھ کے لیے میں نے یہ کیا۔ آپ نے یہ تو کوشش کر لی، اس بات کو کوڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ، آپ نے یہ تو کوشش کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد سکھی رہے، مگر سوچئے اس بات کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا، اس کو سوچتے رہے۔ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ایک مسلمان اپنی زندگی کے دو کل کا سوچتا ہے، ایک یہ جو زندگی کا اب آنے والا ہے، 2022 25 27 2030 35 40، یہ سب آنے والی زندگی کا ایک کل ہے، اور ایک ہے بعد از موت جو قیامت کے دن میں ہمارا پھر سے دوبارہ نشر کیا جائے گا، ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے میں ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا،
اس پر بھی سوچا جائے تو حضور نے دعا دی. دعا دینے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمت کرے اس باپ پر جس نے نیکی کے راستے پر اپنی اولاد کی اعانت کی، مدد کی. اور اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، اس میں انعام کا تذکرہ فرمایا. اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دے گا کہ اولاد ہمارے ساتھ اچھائی کرے گی. آپ نے ارشاد فرمایا برو آباءکم، اپنے آبا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے چچا اور اپنے نانا، یہ سارے آبا میں شامل. برو آباءکم، تم اپنے آبا کے ساتھ نیکی کرو. ارشاد فرمایا تبرکم ابناؤکم، تبرکم ابناؤکم، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے. تم اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو تو چھوٹوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے رحمت پیدا کر دے گا. اس پر آخر میں ایک واقعہ ذکر فرمائیے گا. حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت عظیم مجاہد ہیں. وہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو 30,000 درہم دے گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرے پیچھے جو ضرورت تمہیں پیش آئے گی اس ضرورت میں یہ خرچ کرتے رہنا اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اب مجھے پتہ نہیں 2 مہینے لگتے ہیں، 4-6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، میں کب لوٹ کے آتا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں. بہت بڑے مجاہد تھے. اور تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت فروخ جہاد کے لیے نکلے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد، اور یوں بڑھتے بڑھتے جب آپ واپس لوٹے تو 27 سال گزر چکے تھے. 27 سال بعد جب آپ اپنے گھر واپس لوٹے، گھوڑے پر سوار تھے، اور جب گھر میں داخل ہونے لگے تو ادھر سے ایک نوجوان لڑکا بالکل اپنی جوانی کے شباب کے عروج پر، سیاہ داڑھی اور ادھر سے سفید داڑھی والے بزرگ، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. انہوں نے کہا کہ بزرگوں کس طرح آپ اندر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو جوان کون ہے؟ جب اندر سے حضرت فروخ کی اہلیہ نے جب یہ آواز سنی تو ان کی زوجہ محترمہ وہ آواز پہچان کے فوراً آئیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان حضرت فروخ کو بتایا یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کو بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں. بغل گیر ہوئے بیٹے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے اور والد گھر میں آ گئے. جو بھی الیک سلیک اور خاطر تواضع، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہ 30,000 میں تمہیں دے گیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگیں، حضرت فروخ کی جو زوجہ اہلیہ محترمہ تھیں، زوجہ مبارکہ، یہ فرماتی ہیں کہ آپ ابھی نماز کا کچھ دیر میں وقت ہونے والا ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جائیں، جب آپ نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لائیں گے تو پھر بتاؤں گی. جب وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو سینکڑوں افراد نیچے بیٹھے ہوئے اور ایک نوجوان سر پر دستار سجائے بلند جگہ پہ بیٹھے ہوئے. جب قریب ہوئے تو دیکھا یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے. بہت خوش ہوئے اور فخر سے سر بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوئے. نماز کی ادائیگی کے بعد وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے کہ وہ 30,000 وہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیے، جو بچہ ہے وہ مجھے دو. تو آپ یہ فرمانے لگیں کہ میں نے جیسے تیسے بھی تھا گزر اوقات کی، وہ 30,000 درہم میں سے ایک ایک پائی میں نے اپنے بچے حضرت ربیعہ رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت اور علم حدیث کے خاطر سفر میں خرچ کی. اور آج اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ محدثین کا پیشوا اور امام ہے، اور مسجد نبوی شریف میں وہ علم فقہ بھی پڑھاتے ہیں اور علم حدیث بھی پڑھاتے ہیں. اب مجھے بتائیے، تو حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے ایسا تو کروڑوں اور لاکھوں میں بھی انمول ہے، وہ چند ہزار کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو عدم موجودگی میں، جب شوہر نہیں تھے ان کی عدم موجودگی میں، والدہ نے اپنے بچے کی بہتر تربیت کے لیے کس قدر مال خرچ کیا. حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نہیں تھے، نانا جان بھی نہیں تھے، بوڑھی والدہ کو ضرورت تھی، مگر والدہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. 18 برس میں ایک نوجوان اپنے بیٹے سے اگر وہ چاہتی تو وہیں پہ خدمت لیتی، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو پوری دنیا کی پیشوائی کے لیے بغداد جانے کے لیے اجازت مرحمت فرمائی. تو والدین کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جب اپنی اولاد کے جوان ہونے پر ان سے یہ تقاضا کریں تم ہمارا ادب نہیں کرتے، تم ہمارا خیال نہیں کرتے، تم ہم سے محبت نہیں کرتے. کیا ہم نے یہ ساری چیزیں بچپن میں ان کو سکھائیں، پڑھائیں، تربیت دی،
تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی تربیت کا اہتمام کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس چیز کا ابھی خیال فرمائیے تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغامات پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مبارک روشنی میں ہماری اولاد نیک ہو۔ تو ہم نے اس پورے کے پورے موضوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث مبارکہ ذکر ہو سکیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی 8 تعلیمات تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر تم صبر کرو، اور اکڑ کے مت چلو، اور اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کرو، اور اپنی آواز کو پست کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں ڈانٹ ڈپٹ کرو، اور ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ اور ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، اور آخر میں ان کے جاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ۔ تو جس کسی کو یہ اول اور آخر نصیب ہو گیا، 1000 سال بھی اگر وہ زندہ رہا تو اس کسی ایک گناہ کے متعلق بھی اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک رحمت کرے اس باپ پر جس نے نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کی مدد کی، اور ارشاد فرمایا تم اپنے آبا کے ساتھ، تم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے والد والدہ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ اور آخر میں ایک واقعہ حضرت فروخ، ان کے بیٹے حضرت ربیعہ الرائی، جن پر 30,000 خرچ کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کی سعادت مرحمت فرمائے۔